السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 5 ایپیسوڈ نمبر 50۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آقا علیہ السلام کے رنگ مبارکہ کے حوالے سے اور بے سایہ ہونے کے حوالے سے آپ نے مختلف روایات سماعت کی۔ آج انشاءاللہ آپ حضور علیہ السلام کے لب اقدس کے حوالے سے، زبان اقدس کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لب کی لطافت و شگفتگی کے حوالے سے روایات ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن عباد اللہ شفتین والطفہم ختم فم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس لب اللہ تبارک و تعالی کے تمام بندوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور بوقت سکوت نہایتی شگفتہ اور لطیف محسوس ہوتے۔ آپ کے لب مبارک کھلتے تو منہ سے پھول برستے، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اسی مفہوم کی ادائیگی ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترتیل اور ترفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ایک نظم اور ٹھہراؤ ہوتا۔ آقا محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، کلام بڑا واضح ہوتا جس میں کوئی ابہام اور الجھاؤ نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يحدث حدیثا لو عده العاد لاحصاه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حذر، کہ گفتگو نہایت فصیح اور بلیغ اور میٹھی ہوتی، اس میں کمی بیشی نہ ہوتی۔ یہ آقا علیہ السلام کے لب اقدس کے حوالے سے آپ نے سما دیا۔ اب زبان مبارکہ کے حوالے سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان حق و صداقت کی آئینہ دار تھی۔ آپ کی زبان حق ترجمان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا۔ جب نزول وحی ہوتا تو آپ اسے جلدی جلدی محفوظ کرنے کے آرزو مند ہوتے، اسی لیے آپ کی زبان مبارکہ سے وحی کے الفاظ تیزی کے ساتھ دہرانے لگتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ حضور علیہ السلام کی مبارک زبان فضول اور لا یعنی باتوں سے پاک تھی، اس لیے کہ زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی تھا، جس میں سرے سے غلطی اور خطا کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخزن لسانہ الا فیما یعنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور زبان اقدس کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مالک کے ساتھ مکاتبت کرو۔ چنانچہ 40 اوقیہ سونا زر کتابت مقرر ہوا۔ ایک روز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا انڈا عطا فرمایا کہ اس سے جو ہے اپنا زر کتابت ادا کر دو۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ایک چھوٹا سا انڈا ہے، اس سے کیسے 40 اوقیہ سونا ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈا ان سے لے کر اپنی زبان اس پر پھیری اور فرمایا، جاؤ ادا کر دو، سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے لگنے سے اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 اوقیہ سونا اپنے مالک کو ادا کر دیا، پھر بھی 40 اوقیہ ان کے لیے باقی رہا۔
سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضور کے زبان اقدس لگانے کی جو برکت ہے وہ آپ نے حضرت سلمان فارسی کی زبانی سماعت بھی فرمائی. اور ہتھیلی مبارکہ کا کیا کہنا، سبحان اللہ. آپ اس کو بھی سماعت کریں اور اپنی جو ہے دینی معلومات میں اضافہ بھی کریں، ساتھ ساتھ ایمان کو تازہ کریں. حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحب الراحتی، کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں فراخ تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکانا بسط الکفین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں میں نرماہٹ، خنکی اور ٹھنڈک کا احساس آپ کا ایک منفرد وصف تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے بڑھ کر کوئی شے نرم اور ملائم نہ تھی. آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے یا سر پر دستے شفقت پھیرتے تو اسے ٹھنڈک اور سکون کا یوں احساس ہوتا جیسے برف جسم کو مس کر رہی ہو. سبحان اللہ. یہ ہاتھ کی نرمی اور ٹھنڈک کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ بن بلال انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے والد گرامی دعا کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر ان کے سر پر دستے شفقت پھیرا، اس کیفیت کو وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں فما انسا وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی رأسی حتی وجدت بردہا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اس وقت مجھے ٹھنڈک اور حلاوت محسوس ہوئی، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. سبحان اللہ. اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ہتھیلی مبارکہ کی ٹھنڈک اور نرمی کا کیا کہنا. آپ اس سے آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف، آپ کے جسم اقدس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت نصیب فرمائے، محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں، اب آئندہ سے آپ جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے سماعت کریں گے. اس امید کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ انشاءاللہ اپنی عادت بنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے، پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں گے. انشاءاللہ العظیم عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.